رات کی خاموشی پورے گھر پر کسی دبے ہوئے بوجھ کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ راہداری کی مدھم پیلی روشنی میں میرا کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ٹرے میں رکھی چمچ کی دھیمی سی کھنک اس کے دل کی بے ترتیبی کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہو، پھر آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے فوراً ایک سخت جھنجھلائی ہوئی آواز گونجی، جو بھی ہے دفع ہو جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب ایک دفعہ منع کر دیا ہے مجھے کچھ نہیں کھانا تو پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ آپ لوگ جب میری بات کی اہمیت نہیں ہے تو میرے کھانے کی پرواہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ میرا کا دل ایک لمحے کو جیسے سکڑ گیا ہو۔ اس کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ٹھہر گئے تھے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ہمت کر کے دروازہ کھول لیا۔ وہ بلا وجہ اس کو بھوکا سونے نہیں دے سکتی تھی۔ آخر کو وہ اس کی ذمہ داری تھا، اس کا فرض بنتا تھا وہ اس کا خیال رکھے۔ کمرے کے اندر ہلکی نیلی روشنی جل رہی تھی۔ ازمیر بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا، کونی گھٹنوں پر ٹکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں موبائل دبا رکھا تھا جیسے کسی چیز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر غصہ واضح تھا، جبڑے بھینچے ہوئے، آنکھیں سرخ۔ میرا آہستہ قدموں سے اندر آئی، ٹرے میز پر رکھتے ہوئے نرم آواز میں بولی، کھانے سے کیسی ناراضگی؟ کچھ کھا لیں، آپ صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ نے گھر والوں سے ناراضگی کا بدلہ کھانے سے نہیں نکالنا چاہیے، یہی بات آپ مجھے بھی سمجھاتے ہیں، اور اب آپ پر اب لازم ہے کہ آپ بھی اس بات پر نظر ثانی کریں۔ ازمیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی نظر تیز تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ زیادہ اگر بولوں گی تو تم بھی سن لو، اور مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چھوٹا بچہ نہیں ہوں، بھوکا رہوں گا تو مر نہیں جاؤں گا، اگر زیادہ بھوک لگے گی تو کھا لوں گا۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سمجھانا ہی ہے تو اپنے بڑے بابا کو جا کر سمجھاؤ جن کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ میرا نے ہلکے سے لب بھینچے جیسے اس کے الفاظ چپ گئے ہوں، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ جب تک کھانا نہیں کھائیں گے مجھے سکون نہیں ملے گا۔ آپ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کیوں کر لیتے ہیں؟ بات کا حل بیٹھ کر نکال سکتے ہیں، لیکن آپ پر بات کا بتنگڑ بناتے ہیں۔ آفس سے بھی فون آیا تھا کہ آپ نے صرف 2 کپ کافی پی ہے، ایسے طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ پچھلی دفعہ بھی جب آپ بھوکے رہے آپ کے سر میں درد ہو گیا تھا، کیوں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ کل آپ کی امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہے، اگر آپ کو یاد ہو۔ وہ طنزیہ ہنسا، مگر اس ہنسی میں تھکن چھپی تھی۔ وہ سخت بیزار لہجے میں بولا، بہتر ہوگا تم جاؤ یہاں سے، جب بھوک لگے گی میں خود کھا لوں گا۔ مجھے مت سمجھاؤ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، میں اپنا اچھا برا اچھے سے جانتا ہوں۔ میرا ایک لمحے کو خاموش رہی، پھر ہمت کر کے تھوڑا سا آگے بڑھی۔ مجھ سے کیسی ناراضگی؟ لڑائی آپ کے بڑے بابا سے ہوئی ہے، مجھ سے نہیں۔ پلیز کچھ کھا لیں لالا۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً بولا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ آواز میں خفگی بڑھ گئی تھی۔ وہ غصے سے مزید بولا، ہونے والا شوہر ہوں تمہارا، ہر وقت لالا لالا کیوں کہتی رہتی ہو؟ 2 ہفتے بعد ہمارا نکاح ہے، پتہ ہے تمہیں؟ لالا کا مطلب بھائی ہوتا ہے، بھائی ہوں میں تمہارا۔ میرا کے چہرے کا رنگ جیسے ایک دم اتر گیا۔ وہ گھبرا کر فوراً بولی، سوری معاف کر دیں، اب نہیں کہوں گی۔ اس کی آواز میں سچ مچ کی گھبراہٹ تھی، آنکھوں میں نمی سے جھلک رہی تھی۔ بس پلیز کچھ کھا لیں، اس طرح بھوکے نہ رہیں، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ازمیر نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر پھیلی سچائی، وہ بے ساختہ فگر جیسے اس کے غصے کو شدت کو آہستہ آہستہ کم کر رہی ہو۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، پھر اس نے نسبتاً نرم لہجے میں پوچھا، تم نے کھانا کھایا؟ میرا نے فوراً سر ہلایا، جی کھا لیا تھا۔ ایک لمحہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، مگر جب تک آپ نہیں کھائیں گے وہ بھی ہضم نہیں ہوگا، کچھ کھا لینا۔ کیوں اتنے نخرے دکھا رہے ہیں؟ چھوٹے بچے کی طرح کبھی کبھی آپ برتاؤ کرتے ہیں، لیکن اتنے نخرے کسی چھوٹے بچے کے بھی نہیں ہوتے۔ ازمیر نے ہلکا سا منہ بنایا جیسے اس کی بات اسے عجیب بھی لگی ہو اور کسی حد تک اچھی بھی۔ اس نے ٹرے اپنی طرف کھینچی، چمچ اٹھاتے ہوئے بولا، کھانا پہلے ہی ٹھوس کر بیٹھی ہو اور آئی ہو مجھے سمجھانے؟ اگر اتنی بے فکر ہوتی تو تم بھی میرے خاطر بھوکی رہتی، لیکن پہلے ہی کھانا کھا کر بیٹھی ہو۔ تمہیں کون سا میرا احساس ہے؟ اور یہاں میں تمہارے خاطر سب سے لڑ رہا ہوں کہ تم سکون سے رہو، لیکن تم تو میری فکر ہی نہیں۔ میرا نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، کیونکہ وہ کھانا کھانا شروع کر چکا تھا اور یہی اس کے لیے بہت تھا۔ اب وہ کچھ بھی کہتے رہے اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ چند لقمے کھانے کے بعد اس نے اچانک سخت لہجے میں کہا، اپنے بڑے بابا سے کہہ دینا اگر انہوں نے مجھے دبئی تمہارے ساتھ شفٹ نہ ہونے دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں ان کے ساتھ بالکل نہیں رہوں گا، نہ آج سے پہلے میری ان کی بنی ہے اور نہ آج کے بعد بن پائے گی۔ ہم دونوں باپ بیٹے کا سکہ
نہ کبھی ملا ہے اور نہ کبھی ملے گا۔ گھر میں بہت سے ملازم ہیں، کیئر ٹیکر ہیں، میرے جانے کے بعد بھی سب کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے الفاظ میں ضد بھی تھی اور اس ایک دبی ہوئی بے بسی بھی۔ میرا نے گہری سانس لی، جیسے اس کا بات کا بوجھ وہ سمجھ رہی ہو، مگر اس نے صرف ہلکے سے سر ہلایا۔ میں بات کر لوں گی۔ ازمیر نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ میرا نے ایک نظر اسے کھاتے دیکھا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی تسکین آ گئی تھی، جیسے اس کی سب سے بڑی فکر فی الحال ختم ہو گئی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے مڑی، دروازہ کھولا اور بغیر کوئی آواز کیے باہر نکل گئی تھی۔ کمرے میں اب صرف چمچ کی ہلکی آواز تھی اور ایک ایسا سکون جو کچھ دیر پہلے وہاں موجود نہیں تھا۔ رات کا طرح قطع کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آبوتاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح 9 بجے صبح کی ہلکی سنہری روشنی بڑے بڑے کھڑکیوں سے ہوتی ہوئی ڈائننگ ہال میں پھیل چکی تھی۔ لمبی میز پر ناشتہ سجا ہوا تھا، گرم پراٹھوں کی خوشبو، چائے کی بھاپ اور برتنوں کی ہلکی کھنک ایک معمول کی گھریلو صبح کا احساس دے رہی تھی، مگر فضا میں ایک اندھی کی کشیدگی بھی تیر رہی تھی۔ ازمیر سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا، بالکل تیار، ہاتھ میں گھڑی کی چابی گھماتا ہوا۔ اس کے قدم سیدھے دروازے کی طرف اٹھے، جیسے اس کا ارادہ واضح ہو کہ وہ کسی سے ملے بغیر نکل جائے گا۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی فیملی پر پڑی، اس کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک مضبوط مگر سخت آواز نے اسے روک لیا تھا۔ ٹھہرو ازمیر، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ تم کبھی بھی اس جھگڑے کو ختم نہیں کرو گے، مجھے اندازہ ہے۔ بہتر ہے بات کر لی جائے۔ ندیم صاحب کی آواز میں وہی روایت روپ تھا جسے نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ ازمیر ایک لمحے کو رکا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مڑا اور دھیرے دھیرے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ میرا ایک طرف سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی نظریں پلیٹ پر جمی تھی، مگر دھیان مکمل طور پر ان دونوں پر تھا۔ ازمیر جیسے ہی قریب پہنچا، ندیم صاحب نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کھانے سے کیسی ناراضگی؟ ناشتہ کر کے جاؤ، آفس میں بھوکے رہو گے۔ آج تمہاری میٹنگ بھی ہے اور مجھے میرا بتا رہی تھی کہ کل بھی تم نے کھانا کھانے میں بہت نخرہ کیا تھا۔ چھوٹے بچے ہو تم جو تمہارے لاڈ اٹھائے جائیں گے۔ اگر کوئی بات بری لگ گئی ہے، تمہارے مزاج کے خلاف ہو گئی ہے تو بات کرو۔ اس طرح منہ چھپا چھپا کر کھانا چھوڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ 2 دن کے بچے ہو تم، 28 سال کی ایک سمجھدار مرد ہو، لیکن 8 سال کے بچے کی طرح برتاؤ کر رہے ہو۔ ازمیر نے ہلکی سی طنزیہ ہنسی نکالی، آنکھوں میں دبی ہوئی خفگی صاف جھلک رہی تھی۔ آپ نے پیٹ بھر دیا ہے اپنی باتوں سے، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ اور ہاں، ہوں میں 8 سال کا۔ اگر میری بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی تو میری بات کو نہیں مانا جائے گا، میں ایسے ہی کروں گا، آپ کو برا لگے یا اچھا۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میری بات نہیں سنیں گے۔ ٹیبل پر بیٹھے باقی لوگ ایک دم خاموش ہو گئے۔ چمچوں کی آواز بھی جیسے رک گئی تھی، کیونکہ ہر شخص ندیم صاحب کے سامنے بات کرنے سے گھبراتا تھا، لیکن ایک ازمیر تھا جو کسی سے بات کرنے سے گھبراتا نہیں تھا، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا مدعا بیان کرتا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، آواز میں تلخی بڑھ گئی، آپ کی نظر میں آپ کے بیٹے کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ جبھی آپ سب کے سامنے مجھے رسوا کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے، اسی لیے میں یہاں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے دبئی جانا ہے ہر قیمت پر۔ ندیم صاحب نے گہری سانس لی، جسے خود کو قابو میں رکھ رہے ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے، یہ جو باتیں تم کر رہے ہو یہ صرف تمہارے دماغ کا فطور اور وہم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تمہاری بہت اہمیت ہے ازمیر، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ تم اس خاندان کے بڑے بیٹے اور اس خاندان کے پہلے وارث ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری اہمیت نہیں ہوگی، مگر تم اکیلے میں بیٹھ کر یہ بات بھی سوچو، تم ڈیمانڈ کیا کر رہے ہو؟ دبئی جانے کا بول رہے ہو، وہ بھی ہمیشہ کے لیے؟ میرے کون سے 4-5 بیٹے ہیں یا 4-5 بیٹیاں ہیں کہ اگر ایک چلا گیا تو دوسرے کے سہارے جی لوں گا؟ میرا بھی تو ایک بیٹا ہے، میرے بارے میں تو سوچو، اپنی ماں کے بارے میں سوچو۔ انہوں نے کرسی کی پشت سے سہارا لیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ بات کرتے کرتے اچانک وہ جذباتی ہو گئے۔ چند لمحے وہ خاموش رہے اور پھر دوبارہ سنجیدگی سے بولے، تم دبئی شفٹ کیوں ہونا چاہتے ہو جب تمہارا پورا کاروبار یہاں ہے، تمہارا خاندان یہاں ہے؟ وہاں تمہیں کیا ملے گا؟ تم نے اپنا کاروبار یہاں جمایا ہے، ہر بات تمہیں اپنی کمپنی کے حوالے سے معلوم ہے، ہر شخص تمہیں جانتا ہے، ہر شخص تمہاری عزت کرتا ہے۔ دبئی میں جا کر انڈے بیچو گے؟ ان کی بات سن کر ازمیر نے فوراً جواب دیا، جیسے یہ بات وہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہو، میں صرف اور صرف سکون چاہتا ہوں جو مجھے اس گھر میں میری بیوی کے ساتھ نہیں ملے گا۔ میں صرف اکیلے رہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے دور نہیں جانا چاہتا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کے اور بچے نہیں ہیں، صرف ایک بیٹا ہے، لیکن میرا بھی دل ہے، میری بھی زندگی ہے۔ میں اتنی بڑی فیملی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میرے بچے ہوں گے، مجھے ان کی پرورش کرنی ہوگی، لیکن
سب کے درمیان ان کی پرورش بھی نہیں ہو سکتی. میں اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوں. ندیم صاحب نے نسبتاً نرم لہجہ اپنایا. تو الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤ. تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن میں تمہیں دبئی جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. اگر تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت ہے تو اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم دبئی جاؤ گے. میں اور تمہاری ماں جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب تمہارے دل میں جو آئے کرتے رہنا، لیکن جب تک ہم حیات ہیں تم دبئی نہیں جا سکتے. یہ سن کر اجمیر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی. وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، بہت اچھے طریقے سے آپ کو بلیک میل کرنا آتا ہے انسان کو. اگر الگ گھر میں شفٹ ہوں گا، مجھے سب پتہ ہے. سب باتیں بنائیں گے محفلوں میں، میری بیوی کو ذلیل کیا جائے گا. مجھ میں یہ سب برداشت کرنے کی بالکل طاقت اور ہمت نہیں ہے. وہ پوری طرح ان کے سامنے کھڑا تھا. آواز میں ایک عجیب سی تھکن شامل ہو گئی تھی. مجھے واقعی ایک الگ زندگی چاہیے. میں اس خاندان سے الگ رہنا چاہتا ہوں. میرا کے ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگے. اس نے حیثیت سے انگلیاں آپس میں بھینچ لی. اجمیر بولتا رہا، آپ اور امی میرے لیے بہت اہم ہیں، لیکن میں اس گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گا. اس کے الفاظ اب زیادہ واضح تھے اور دو ٹوک تھے، کیونکہ ہر چھوٹی بات پر مجھے اور اسے ٹوکا جائے گا اور وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی. سب کی نظریں کبھی اجمیر پر کبھی ندیم صاحب پر جا رہی تھی. ندیم صاحب نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، اچھا ٹھیک ہے. ان کے لہجے میں تھکن تھی مگر ساتھ ہی ایک فیصلہ بھی. تم الگ گھر میں شفٹ ہو جانا. اجمیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت آئی، جیسے اسے یہ جواب توقع کے خلاف لگا. مگر ندیم صاحب نے بات مکمل کی، لیکن اس طرح تماشا مت کرو پلیز. میرا جو اب تک سر جھکائے سب سن رہی تھی. الگ گھر کے الفاظ سنتے ہی چونک گئی. اس نے فوراً سر اٹھایا. آنکھوں میں واضح گھبراہٹ تھی. اس کی نظر ایک لمحے کو اجمیر پر ٹھہری پھر ندیم صاحب کی طرف گئی، جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو یہ فیصلہ واقعی ہو رہا ہے یا صرف ایک وقتی بات ہے. اجمیر خاموشی سے کھڑا تھا. اس کے ہاتھ کی چابی اب حرکت کرنا چھوڑ چکی تھی. ڈائننگ ٹیبل پر رکھا ناشتہ اب بھی ویسا ہی تھا، مگر اس صبح کا ذائقہ سب کے لیے بدل چکا تھا. وہ ان کی بات پر سر خم کر کے چلا گیا تھا. ناشتہ پھر بھی نہیں کیا. پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا. رات کی ٹھنڈی ہوا چھت پر پھیلی ہوئی تھی اور آسمان پر چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. وہ اکیلی کھڑی ریلنگ کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی. نظریں چاند پر تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا. چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے، جیسے اندر بہت کچھ الجھ رہا ہو. اس نے دوپٹہ اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا تھا. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سیڑھیوں کی طرف سے قدموں کی ہلکی آواز سنائی دی. وہ چونک کر پلٹی. دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تیز ہو گئی تھی. اگلے ہی لمحے اجمیر چھت پر آتا نظر آیا. اس کو دیکھتے ہی اس نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو. وہ سیدھا اس کے قریب آیا اور قدرے سخت لہجے میں بولا، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اتنی رات کو پورے گھر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں ملی ہو تم مجھے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہاری امی بتا رہی تھی کہ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، صرف ناشتہ کیا ہوا ہے. اب کون سی موت پڑ گئی ہے تمہیں؟ اس کے انداز میں جھنجھلاہٹ بھی تھی اور فکر بھی. وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی. آپ سب فیصلے خود لیے جا رہے ہیں، حالانکہ شادی ہم دونوں کی ہو رہی ہے. اس کی آواز میں دبے ہوئے شکوے صاف سنائی دے رہے تھے. اجمیر نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، اب کیا کر دیا میں نے؟ کون سا فیصلہ لے لیا؟ وہ فوراً اس کی طرف مڑی. آنکھوں میں نمی اور خفگی ایک ساتھ تھی. آپ نے یہ فیصلہ کیوں لیا کہ ہم الگ گھر میں رہیں گے؟ میں کتنا خوش تھی کہ مجھے شادی کے بعد کہیں جانا نہیں پڑے گا. میں اپنے ہی گھر میں اپنوں کے پاس رہوں گی. آپ ایسے کیسے مجھے کہیں اور لے جا سکتے ہیں؟ اس کے الفاظ میں بے بسی تھی، جیسے وہ اپنا حق مانگ رہی ہو. اجمیر نے ایک گہری سانس لی اور ذرا سخت انداز میں بولا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لڑکی شادی کے بعد اسے گھر ہی جاتی ہے نا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری پرائیویسی ڈسٹرب ہو. میں تمہارے ساتھ اکیلے میں وقت گزاروں گا، لیکن یہاں کبھی میری ماں کمرے میں آ رہی ہوگی، کبھی تمہاری ماں آ جائے گی، کبھی کوئی ہمیں تنگ کرے گا، اور میں تمہارے ساتھ بالکل سکون سے رہنا چاہتا ہوں. اس کی بات میں منطق تھی مگر لہجہ نرم نہیں تھا. وہ فوراً بولی، ہم یہاں بھی سکون سے رہ سکتے ہیں، کمرہ لاک رکھیں گے، پلیز ہم الگ نہیں ہوتے، ہم سب کے ساتھ رہتے ہیں. اس کی آواز اب التجا میں بدل گئی. اجمیر کا صبر جیسے ختم ہو گیا. اس نے تیز آواز میں کہا، آواز بند. تمہاری فیصلہ میرا ہی ہوگا. مجھے کیا کرنا ہے تم نہیں سکھاؤ گی. اس کے الفاظ سیدھے تھے اور لہجہ سخت. پھر اس نے ایک قدم اس کے قریب آ کر کہا، اور ہاں، آئندہ کے بعد رات کے وقت ادھر تم آئی تو میں تمہاری ٹانگیں سچ میں توڑ دوں گا. چلو نیچے، 2 ہفتے بعد شادی ہے اور اب بکواس کر رہی ہو. اس کی بات سن کر وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، جیسے الفاظ نے اسے اندر تک چوٹ پہنچائی ہو. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ مڑی
اور تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں میں جلدی تھی، جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ نیچے اترتے ہوئے اس کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، جبکہ پیچھے کھڑا ازمیر چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور نظر اٹھا کر چاند کو دیکھا، جیسے خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اس کے چہرے کی سختی ابھی بھی ویسی ہی قائم تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ بیت گیا۔ آج معمول کا ہی دن تھا، لیکن اس کے لیے بہت اہم دن تھا، کیونکہ آج اس کا رزلٹ آیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ ہاتھ میں موبائل مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، مگر پورا گھر سنسان تھا۔ ایک لمحے کو بھی وہ رکی، پھر یاد آیا سب شاپنگ پر گئے ہوئے ہیں۔ اس کے چہرے کی چمک ایک لمحے کو مدھم ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر ازمیر کے کمرے کی طرف گئی، جہاں لائٹ جل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ چمک آ گئی اور وہ بغیر سوچے سمجھے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا اور وہ سیدھا اندر داخل ہو گئی اور خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، لالا اٹھے نا، میں پاس ہو گئی، دیکھیں کتنے اچھے نمبر لیے ہیں میں نے۔ اس کی آواز میں معصوم سے خوشی تھی، وہ بولتی چاہتی تھی جیسے اسے اپنے جذبات روکنے کا ہوش ہی نہ ہو۔ ازمیر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کمبل اپنے چہرے سے ہٹایا اور نیم کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرا اب بھی ہنس رہی تھی، اس کے گال پر پڑتا ڈمپل اس کی خوشی کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر رزلٹ دکھانے لگی۔ اچانک ازمیر نے اس کے بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ بے توازن ہو کر سیدھی اس پر آ گری۔ اس اچانک حرکت پر وہ گھبرا گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ لالا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں پلیز، کوئی دیکھ لے گا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ واضح تھی۔ ازمیر نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بولو گی لالا، کتنی بار کہا ہے ہونے والا شوہر ہوں تمہارا، بے وقوف لڑکی۔ اس کا لہجہ سخت تھا، مگر اس کے انداز میں ایک عجیب سی ضد بھی تھی۔ میرا نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ پلیز چھوڑے نا مجھے۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ ذرا سا جھکا اور قدرے دھیمی آواز میں بولا، کچھ نہیں ہوتا، گھر میں کوئی نہیں ہے، ایک ہفتے بعد شادی بھی تو ہے، پھر یہی رہو گی میرے پاس۔ اس کے الفاظ سن کر میرا کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ پہلے ہی کھڑا ہو چکا تھا اور دروازے کی طرف بڑھ کر لاک کرنے لگا۔ کلک کی آواز کمرے کی خاموشی میں غیر معمولی طور پر نمایاں ہوئی۔ میرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ لالا یہ غلط ہے، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس اچانک آیا پلٹ پر اس کی جان نکل گئی۔ ازمیر نے پلٹ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں سختی آ گئی۔ پھر سے لالا بولی۔ اس کی بات سن کر وہ ایک دم گھبرا گئی اور بولی، نہیں میرا مطلب یہ غلط ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور رک کر بولا، کیا غلط ہے، ہونے والی بیوی ہو میری، تم سے بات کر رہا ہوں میں بس۔ اس کے لہجے میں نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کی زبردستی تھی۔ میرا اب مکمل طور پر خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اپنے مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے قدم پیچھے ہٹتے جا رہے تھے اور کمرے کی دیوار اس کے پیچھے آ چکی تھی۔ اس لمحے اس کی ساری خوشی کہیں گم ہو چکی تھی۔ وہ بے حد آہستگی سے اس کی طرف بڑھا اور دھیرے دھیرے اس کو بے بس کرنے لگا۔ وہ اپنا ہوش کھو چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ پوری طرح بہک گیا، جبکہ وہ بالکل نڈھال ہو کر اپنے آپ اس کے سپرد کر دی۔ 2 گھنٹے بعد اس نے اس کو چھوڑا تھا، پھر وہ وہاں سے بھاگ کر سیدھا اپنے کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں صرف ایک مدھم سی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ گھڑی کی ٹک ٹک اس خاموشی کو بھاری بھاری بنا رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھامے ہوئے۔ اس کے کندھے وقفے وقفے سے ہل رہے تھے، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور سانسیں بے ترتیب تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج دوپہر میں کیا ہو گیا۔ سب کو جیسے ہی ڈراؤنا خواب لگ رہا تھا، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ اس کے اپنے ہی منگیتر نے حدیں توڑ دی۔ وہ بار بار اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندر سے جیسے ٹوٹ چکی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ ابھی تک اس صدمے میں گم تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ہینڈل کی ہلکی سی آواز پر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً چونک کر کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا۔ دروازے میں ازمیر کھڑا تھا، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے دوپٹے کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ازمیر نے نرم مگر بھاری آواز میں کہا، پلیز ایک دفعہ میری بات سن لو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا، مگر اس کے الفاظ سن کر وہ فوراً بھڑک اٹھی۔
دفع ہو جاؤ یہاں سے، خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی بولا میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں غصہ اور درد دونوں شامل تھے۔ تم میری زندگی کیسے برباد کر سکتے ہو؟ میں نے تمہیں کتنا روکا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ ازمیر نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ میں شرمندہ ہوں، پلیز اس طرح مجھ سے بات مت کرو، تم تو میری بہت عزت کرتی ہو اور اب تمیز سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر وہ جیسے اور ٹوٹ گئی۔ مجھے تمہاری اب کوئی ضرورت نہیں، میں تم سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، نہ مجھے تمہاری عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ تم نے زنا کیا ہے، میں سب کو بتاؤں گی، تم نے میری عزت کو تباہ کیا۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونج رہے تھے۔ ازمیر کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، اپنی زبان بند رکھنا، اگر تم نے کسی سے کچھ بھی کہا تو یاد رکھنا صرف عزت میری نہیں تمہاری بھی جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں اب سختی تھی۔ شادی تمہاری مجھ سے ہی ہونی ہے، یہ لوگ ہر حال میں کروائیں گے، لیکن پھر ہر شخص تمہیں حقیر نظروں سے دیکھے گا، اسی لیے چپ رہو۔ اس کی بات سن کر وہ جیسے اندر سے بالکل بیٹھ گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ ازمیر کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو کچھ غلط نہیں ہوا، اس نے نسبتاً نرم لہجے میں کہا، یہ صرف تمہارے اور میرے بیچ کی بات ہے، اور ویسے بھی آگے جا کر ہم دونوں کی شادی ہی ہوگی۔ اس کے الفاظ جیسے مرہم نہیں بلکہ نمک تھے۔ وہ فوراً چیخ اٹھی، جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری بات نہیں سننی۔ اس کی آواز میں اب صرف درد تھا۔ ازمیر ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ اچھا میں جا رہا ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن پلیز اس طرح رو کر خود کو ہلکان مت کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس اپنا چہرہ چھپا کر بیٹھی رہی۔ اس کے کندھے مسلسل ہل رہے تھے۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر پلٹ کر دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ کمرہ دوبارہ خاموش ہو گیا، مگر اس خاموشی میں اس کی سسکیوں کی آواز دیر تک گونجتی رہی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ بیت گیا اور آج وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا، مگر اس کے لیے یہ دن کسی بوجھ سے کم نہیں تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، کپڑے اور جولری سب سجا ہوا تھا، مگر وہ خود بیگ کے کنارے بیٹھی بالکل ساکت تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرے پر عجیب سی ویرانی تھی جیسے اندر سے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ دروازہ کھلا اور نصرت بیگم تیزی سے اندر آئیں۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی بے چینی تھی، مگر جیسے ہی انہوں نے اسے اس حال میں دیکھا وہ فوراً بولی، کیا ہو گیا تمہیں میرا؟ ابھی تک ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ پارلر نہیں جانا تمہیں؟ ان کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میرا نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی امی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ پلیز کچھ بھی کر کے آپ اس شادی کو روک دیں ورنہ میں خود کو مار لوں گی۔ یہ سن کر نصرت بیگم ایک دم چونکی، مگر اگلے ہی لمحے ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا بےہودہ باتیں کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ کیوں روک دوں شادی کو؟ خیر سے تمہاری شادی ہوگی، تم اپنے گھر جاؤ گی۔ ان کے لہجے میں سختی تھی۔ میرا فوراً بولی، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے ازمیر پسند نہیں، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ ان کی آواز اب بلند ہو رہی تھی۔ امی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ نہیں جانتی وہ کتنے بڑے درندے ہیں۔ اس نے واقعی ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نصرت بیگم نے فوراً اس کے ہاتھ نیچے کیے اور غصے سے بولی، اپنی بکواس بند رکھو، زیادہ زبان چلانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، نیچے چلو۔ میرا نے سر ہلا دیا، نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی، نہ پارلر جاؤں گی، نہ ان سے شادی کروں گی، وہ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ ان کو نہیں جانتی۔ اس کے الفاظ میں سچائی اور خوف دونوں شامل تھے۔ نصرت بیگم کا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، تم میرا مرا منہ دیکھو گی اگر تم نے اب ایک اور لفظ بولا۔ یہ سن کر میرا جیسے ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، پھر بولی، آپ مجھے ایموشنل بلیک میل مت کریں پلیز، میری بات سنیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ واقعی ایسے نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ملتے جا تھی، وہ روتی جا رہی تھی، مگر نصرت بیگم نے اس کی بات کو کاٹ دیا، بس بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ۔ ہر لڑکی کو شادی سے پہلے ڈر لگتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسی باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑا اور کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ میرا نے مزاحمت کی، نہیں امی پلیز میری بات سن لیں، میں خوش نہیں رہ پاؤں گی، وہاں میں مر جاؤں گی۔ اس کی آواز چیخ میں بدل گئی۔ نصرت بیگم نے اسے سختی سے گھورا، تم اپنی نہیں تو ہماری عزت کا ہی خیال کر لو، نیچے مہمان بیٹھے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ لڑکی نے عین وقت پر انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کے آنسوؤں کی طرف دیکھے بغیر کہا، اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ میرا اب بھی بس ہو چکی تھی، وہ روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امی پلیز آخری بار کہہ رہی ہوں، یہ شادی روک دیں۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی، مگر نصرت بیگم نے جیسے سننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوپٹہ اٹھا کر اسے کندھے پر ڈالا اور بولی، بس اب
اور کچھ نہیں سننا مجھے. تم نیچے جا رہی ہو اور یہی شادی ہوگی. میرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے, آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے, مگر اس کی ماں کا چہرہ سختی سے جمع ہوا تھا, جیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو. کمرے کی فضا گھٹنے لگی تھی. ایک طرف بیٹی ٹوٹ رہی تھی, دوسری طرف ماں اپنی ضد اور معاشرتی دباؤ کے آگے کھڑی تھی. اور آخرکار میرا آہستہ آہستہ اٹھ گئی. اس کے قدموں میں جان نہیں تھی, مگر وہ چلنے پر مجبور تھی کیونکہ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا. پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا اور وہ تیار ہو کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی. رات 9 بجے کمرہ ہلکی روشنیوں میں سجا ہوا تھا. دیوار پر لگی لائٹس کی مدھم چمک میں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی. سرخ جوڑے کی بھاری کڑھائی اس کے وجود پر جیسے بوجھ بن کر پڑی تھی. دوپٹہ سر پر سجا ہوا تھا اور ہاتھوں میں مہندی کی رنگت ابھی تازہ تھی, مگر چہرے پر کوئی رونق نہیں تھی. آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور ذہن میں ایک کے بعد ایک خیال آ رہا تھا. وہ لمحہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا جب سب کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہوتا. وہ حقیقت اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی. وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ کیا واقعی یہی اس کی زندگی ہے؟ کیا اب سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا. آواز پر اس کا دل دھڑکا. اس نے سر نہیں اٹھایا, مگر قدموں کی آہٹ قریب آتی گئی. مولوی صاحب اندر داخل ہوئے. ان کے ساتھ ندیم صاحب, یوسف صاحب اور خاندان کے چند بڑے مرد بھی تھے. کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک سنجیدگی سے پھیل گئی. مولوی صاحب نے یوسف صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, آپ کی اجازت ہے, نکاح شروع کریں؟ یوسف صاحب آگے بڑھے. ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی, مگر آنکھوں میں باپ کی نرمی بھی تھی. انہوں نے آہستہ سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے دعا دے رہے ہوں, اور بولے, جی مولوی صاحب, اجازت ہے, نکاح شروع کریں. مولوی صاحب اس کے سامنے بیٹھ گئے اور ان کی آواز واضح اور رسمی تھی. میرا مبین ول یوسف مبین, آپ کا نکاح ازمیر مبین ول ندیم مبین کے ساتھ طے کیا جاتا ہے. کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ سنتے ہی اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا. اس کا دل چاہا وہ فوراً انکار کر دے, سب کے سامنے کہہ دے کہ وہ یہ نکاح نہیں چاہتی, وہ بھاگ جائے اس کی جگہ سے. مگر اس کے لب سلے ہوئے تھے, اس کے ہاتھ اپنی گود میں مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے اور سر جھکا ہوا تھا. چلنے میں خاموش رہی. پھر اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا, قبول ہے. اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ جیسے کسی نے زبردستی اسے یہ الفاظ نکلوائے ہوں. مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال دہرایا, میرا مبین, آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی اور اسی دھیمی آواز میں کہا, قبول ہے. تیسری بار سوال ہوا تو اس کے گلے میں جیسے کانٹا اٹک گیا, مگر پھر بھی اس نے خود کو سنبھالا اور کہا, قبول ہے. اس کے بعد نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا گیا. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, انگلیوں میں پکڑا ہوا قلم بار بار پھسل رہا تھا, مگر آخرکار اس نے دستخط کر دیے, جیسے اپنے فیصلے پر نہیں بلکہ اپنی قسمت پر مہر لگا رہی ہو. ندیم صاحب اور یوسف صاحب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا. ایک لمحے کو جیسے تسلی تھی, مگر وہ کچھ محسوس نہیں کر سکی. وہ دونوں اور باقی مرد کمرے سے باہر نکل گئے. کمرہ دوبارہ خاموش ہو گیا, مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا. لاؤنج میں روشنی زیادہ تھی, مہمانوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں. ازمیر دولہا بنا صوفے پر بیٹھا تھا, چہرہ سنجیدہ تھا, نظریں جھکی ہوئی تھیں جیسے وہ بھی کسی سوچ میں ہو. خاندان کے لوگ ارد گرد بیٹھے تھے. ندیم صاحب آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئے, جبکہ مولوی صاحب ان کے دائیں جانب بیٹھ گئے. مولوی صاحب نے رسمی انداز میں کہا, آپ کی اجازت ہے, نکاح شروع کریں؟ ندیم صاحب نے سر ہلا کر اجازت دی. مولوی صاحب نے ازمیر کی طرف رخ کیا, ازمیر مبین ول ندیم مبین, آپ کا نکاح میرا مبین کے ساتھ طے کیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ازمیر نے سر اٹھایا. اس کے چہرے پر سختی تھی, سنجیدگی تھی. اس نے واضح آواز میں کہا, قبول ہے. دوسری بار سوال ہوا تو اس نے بغیر توقف کے کہا, قبول ہے. تیسری بار بھی اس کا جواب وہی تھا, قبول ہے. اس کے الفاظ مضبوط تھے جیسے وہ کسی شک میں نہ ہو. نکاح مکمل ہوا تو ارد گرد بیٹھے لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے, مگر اس لمحے میں دو زندگیاں ایک ایسے بندھن میں بن چکی تھیں جس کے پیچھے سچ اور احساس دونوں کہیں دب چکے تھے. نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی تھی. وہ اسے رخصت کروا کر اپنے فلیٹ میں لے گیا. کمرہ نرم سنہری روشنی میں ڈوبا ہوا تھا. پھولوں کی ہلکی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی. بیڈ کو سجا دیا گیا تھا اور ہر چیز مکمل ویڈنگ نائٹ کا منظر پیش کر رہی تھی. مگر اس ماحول میں بیٹھے ہوئے اس کے دل کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی. وہ دلہن بنی بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی تھی, سر جھکا ہوا تھا, ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے تھے اور سانسیں بے ترتیب تھیں. دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ سب ختم ہو چکا. ایک لمحے کو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کاش وہ خود کو ختم کر دے, مگر اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں, جیسے اس خیال کو دھکیل رہی ہو. دروازے کے کھلنے کی آواز آئی تو وہ چونک گئی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. ازمیر کمرے میں داخل ہوا. اس کے قدموں کی آہٹ قریب آتی گئی.
اسے دیکھتے ہی وہ اور زیادہ سمٹ گئی جیسا خود کو چھپانا چاہتی ہو۔ ازمیر نے آہستہ آہستہ اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی بیزاری تھی۔ اتنا فارمل کیوں ہو رہی ہو تم تو ایسے گھبرا رہی ہو جیسے میں نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ آپ اتنا بھی نہ شرماؤ، ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کے الفاظ ہلکے تھے مگر اس کے لیے بوجھ بن رہے تھے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ ازمیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ ایک لمحے کو رک گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں اور چہرہ مکمل طور پر بجھا ہوا تھا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور بولا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کون سا تمہیں مارا ہے؟ اس کی بات سن کر وہ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز مشکل سے نکلی، ماں ہی تو دیا ہے، بس سانسیں چل رہی ہیں۔ اس کے الفاظ میں ایسا درد تھا جو چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ ازمیر نے بیزاری سے سانس لی اور سر جھٹکا۔ پلیز یار، یہ فلمی ڈائلاگ بند کرو، آج ہماری سہاگرات ہے، اب جو ہو چکا اس کو لے کر کیوں رو رہی ہے؟ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ میرا نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایک عجیب سی مضبوطی بھی تھی۔ آپ کے لیے سب باتیں بے معنی ہوں گی لیکن میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، اس نے دھیمی مگر صاف آواز میں کہا۔ جو آپ نے کیا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ گناہ تھا۔ آپ نے زنا کیا ہے اور زنا کی معافی نہیں ہوتی۔ اس کے الفاظ سن کر ازمیر کے چہرے پر ناگواری آئی۔ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ ہماری شادی ہو چکی ہے، اب ہم دونوں ایک ہیں، اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ فوراً بولی، آپ کی نظر میں یہ سب کچھ معمولی ہوگا لیکن میری نظر میں نہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ ازمیر نے جھنجھلا کر آنکھیں بند کی اور بولا، اچھا پلیز یار خاموش ہو جاؤ، میری رات خراب مت کرو، اب جو ہونا تھا ہو چکا، پلیز مجھے ٹینشن مت دو۔ اس کے لہجے میں تھکن اور جھنجھلاہٹ دونوں شامل تھی۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا، بس اٹھ کر کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ کمرے اندھیرے میں ڈوب گیا اور وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہونا شروع ہو گیا۔ وہ تڑپتی لیکن اس کے لمس کی آنکھیں بے بس ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ان کو ساتھ رہتے رہتے 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔ صبح ہی میرا کی طبیعت بوجھل تھی، سر میں ہلکا درد، متلی اور عجیب سی کمزوری اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ ازمیر اسے جلدی سے ہسپتال لے گیا جہاں چند ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ازمیر کے چہرے پر ایسی خوشی آئی جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی مل گئی ہو۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زور سے چیخ کر سب کو بتائے۔ پورا دن اسی خوشی میں گزرا۔ اس نے مٹھائیاں منگوائیں، لوگوں میں بانٹی، میرا کا صدقہ اتارا، بار بار اس کے پاس آ کر اس کا حال پوچھتا رہا مگر میرا کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسی ہوئی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور ازمیر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی خوشی کے آثار تھے مگر جیسے ہی اس نے مرحا کو خاموش بیٹھا دیکھا تو وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا، کیا بات ہے، اتنی خاموش کیوں ہوں؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہو تو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ مرحا نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ بولی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں یہ بچہ حلال ہے یا حرام، میرا دل ٹھیک نہیں ہو رہا، میں ڈاکٹر سے پوچھوں گی اس معاملے کے بارے میں۔ اس کی آواز میں واضح خوف تھا۔ ازمیر کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اور رات کو لے کر ناشکراپن کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میرا نے فوراً سر ہلایا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے میری اولاد بہت عزیز ہے لیکن میرا دل واقعی بہت گھبرا رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زنا کا قرض انسان کو قرض سے ادا کرنا ہوتا ہے، آپ نے میرے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ آپ کیوں برداشت نہیں کر پائے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ازمیر نے بے صبری سے سانس لی۔ تم پاگل ہو، اس بات کو لے کر خود کو کیوں پیس رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میرا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ آپ کے اندر ذرا بھی ندامت کیوں نہیں ہے؟ آپ کو شرمندگی کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ رہے؟ میرا دل بہت ڈر رہا ہے۔ اس کے الفاظ میں بے بسی تھی۔ ازمیر نے فوراً تیز لہجے میں کہا، چپ ہو جاؤ، زیادہ دماغ چلانے کی ضرورت نہیں، تم خود بھی پاگل اور مجھے بھی پاگل کرو گی۔ اس کی بات سن کر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس نے نظر جھکا لی مگر اس کے اندر کا خوف ختم نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی مگر وہ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی۔ اس نے دوبارہ آہستہ سے کہا، پلیز آپ میری بات سن لیں، میرا دل بہت ڈر رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کچھ غلط ہونے والا ہے، آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنی غلطی پر نادم ہو جائیں۔ اس کے الفاظ التجا بن چکے تھے مگر ازمیر نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، بس کرو، یہ سب فضول باتیں،
کچھ نہیں ہونے والا، تم ہر بات کو بلا وجہ بڑھا دیتی ہو۔ اس کے لہجے میں غرور صاف جھلک رہا تھا۔ میرا نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ نہیں، یہ فضول نہیں ہے۔ مجھے مجھے واقعی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ازمیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میں نے کہا نا، بس اب ایک لفظ بھی نہیں سننا۔ مجھے اس نے رخ پھیر لیا، جیسے بات ختم کر دی ہو۔ میرا خاموش ہو گئی مگر اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کر لی اور آنسو آہستہ آہستہ بہنے لگے۔ اس کے دل میں ایک ہی احساس بار بار ابھر رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اور آنے والے دن شاید اس کے لیے مزید مشکل ہونے والی ہے۔ جبکہ کمرے میں بیٹھا ازمیر اپنی ہی ضد اور غرور میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے اسے کسی بات کا کوئی خوف نہ ہو۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ 9 مہینے کس طرح گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دونوں واپس حویلی شفٹ ہو گئے۔ آج صبح اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جس کے باعث وہ دونوں ہسپتال پہنچے۔ ہسپتال کے سرد دیواروں کے درمیان وہ لمحہ کھڑا تھا جس کا انتظار بھی تھا اور خوف بھی۔ ازمیر کوریڈور میں بے چینی سے چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پیشانی سینے سے بھیگی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ خاندان کے لوگ پاس ہی کھڑے تھے مگر کوئی بھی اسے تسلی دینے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ وقت جیسے رک گیا تھا، ہر گزرتا سیکنڈ اس کے دل پر بوجھ بن کر گر رہا تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صاحبہ باہر آئیں۔ ازمیر فوراً ان کی طرف لپکا، ان کی آنکھوں میں امید اور خوف ایک ساتھ تھا۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے سرنفی میں ہلایا اور دھیمی آواز میں کہا، ماں محفوظ ہے لیکن ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ آپ لوگ بہت دیر سے آئے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہی دم توڑ چکا تھا۔ ہم نے بر وقت آپریشن کیا ہے ورنہ آپ کی بیوی کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ یہ سننا تھا کہ جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھیں خالی ہو گئیں، جیسے اندر سے سب کچھ ٹوٹ چکا ہو۔ خاندان والوں کی سسکیاں کوریڈور میں گونجنے لگی مگر وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ پھر اچانک اس کی آواز نکلی، میری بیوی کیسی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا، آپ ان سے مل سکتے ہیں، ہم انہیں ابھی ICU میں منتقل کریں گے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وارڈ کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر میرا بے جان سی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں نیم وا تھیں۔ ازمیر فوراً اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، جیسے زندگی کی حرارت کہیں کھو گئی ہو۔ میرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بمشکل ہونٹ ہلائے، ہمارا بچہ نہیں رہا، وہ مر گیا۔ اس کی آواز میں ایسا دکھ تھا جو لفظوں میں سمٹ نہیں سکتا۔ ازمیر کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو مزید مضبوطی سے تھام کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں اپنی ہی ہر غلطی پر نادم ہوں۔ مجھے غرور نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں اللہ سے معافی مانگوں گا لیکن اس سے پہلے میں تمہارا مجرم ہوں۔ تم مجھے معاف کر دو، میں مر جاؤں گا اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا۔ مجھے ایک لمحہ سکون نہیں مل رہا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرا نے کمزور سی نظر اس پر ڈالی اور آہستہ سے کہا، مجھے بھی آپ معاف کر دیں، شاید میرے ناشکراپن کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ ازمیر نے فوراً سر ہلایا، نہیں، یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، یہ سب میری غلطی ہے۔ انسان جب غرور میں آ جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی غلطی کو ماننے میں دیر کر دی، تو مجھے معاف کر دو۔ میرا کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس نے ہلکے سے سر ہلایا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا سکون تھا۔ ازمیر نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا دیا، دونوں کی سسکیاں ایک ہو گئیں۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کے رونے کی آوازیں تھیں، جیسے دو ٹوٹے ہوئے دل ایک دوسرے میں پناہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ اس لمحے میں نہ غرور باقی تھا نہ شکایت، صرف ایک سچ باقی تھا کہ غلطی کا انجام کتنا بھاری ہوتا ہے اور معافی ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو اس بوجھ سے آزاد کر سکتا ہے۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی مگر اس کمرے کے اندر دو لوگ اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ ایک نئی سچائی کو قبول کر رہے تھے، ایک ایسا سبق جو ان کی پوری زندگی پر نقش ہو چکا تھا کہ گناہ وقتی ہوتا ہے مگر اس کا بوجھ نسلوں تک سانس لیتا ہے اور انسان کو جھکنا ہی پڑتا ہے چاہے بہت دیر کیوں نہ ہو جائے۔